حضرت ہود علیہ السلام نے کہا آپ سے کتا بھی بہتر ہے، اگر آپ کتے کو کھانا ڈالیں تو وہ آپ اپنے آقا کے پیچھے چلے گا، اپنے آقا کا شکر ادا کرے گا، وہ آپ کا کھانا کھا کے اور کسی کا قدم نہیں چومے گا اور کسی کے پاس نہیں جائے گا۔ آپ ایک جانور سے بھی بدتر ہیں، جانور سے بھی گندے بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو کھلاتا ہے، کھلاتا آپ کو اللہ ہے، آپ پوجا بتوں کی کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، کل حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کا اختتام ہو چکا تھا۔ آج قوم عاد، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تو سارے مواحد پیدا ہوئے، پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر عذاب کیوں آیا؟ آج قوم عاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک نشست آج کی ہوگی، انشاءاللہ کل حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے کا اختتام کریں گے۔ سامعین اکرام، حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تھی وہاں مومن سوار ہوئے تھے، پھر بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں کی تھی، اتنی ان کو بابرکت بنایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو موحدوں کی اولاد ہوئی، اللہ نے اتنی ان کو بکریاں، اونٹ دیے، وادیاں بھر جاتی تھی، اتنا خزانوں کا مالک بنایا، اتنا طاقت ان کو دی کہ لوہے کی مانند تھے۔ سامعین اکرام، لوہے کی مانند تھے، ان کا جسم لوہے کی مانند تھا، اتنی طاقتور، ان سے ہر کوئی ڈرتا تھا، ان کے سامنا کوئی نہ کر پاتا، اتنی طاقتور قوم۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو خزانے بھی دیے تھے، لیکن وہ کنڈ ذہن تھے، عقل نہیں رکھتے تھے۔ سامعین اکرام، جو مشرک ہوتا تھا اس کا بالکل عقل نہیں ہوتا۔ اور قوم عاد بھلا گئی تھی اس طرح کے محل، اس طرح کے مکان، ہر جگہ پہ، ہر پہاڑی پر مکان اس طرح بناتے کہ ہم نے ساری زندگی ادھر ہی رہنا ہے، اللہ کے پاس جانا نہیں ہے۔ ان کا یقین اٹھ گیا تھا۔ وہ قصے سناتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا، ان کے آباء و اجداد، تو ان پر عذاب آیا، لیکن وہ نہ سمجھے۔ اس طرح مکان بناتے، مکان فضول خرچی والے بناتے، محل تیار کر دیتے کہ ساری زندگی ہم نے ادھر ہی رہنا ہے۔ آج بھی سامعین اکرام اس طرح ہو چکا ہے، پاکستان میں، ساری دنیا میں اس طرح ہو چکا ہے۔ حرام آ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم نے مکان اچھا بنانا ہے، نہ حلال کی فکر ہے نہ حرام کی فکر ہے۔ حلال روزی کم مل رہی ہے، حرام روزی زیادہ مل رہی ہے، ہم زیادہ کی طلب کر کے حرام نہیں دیکھیں گے کہ حرام ہے، حرام کمانے لگ جائیں گے۔ مکان جی ہمارا اچھا ہونا چاہیے، رشتہ داروں سے ہمارا مکان اچھا ہونا چاہیے۔ آج ہم میں بھی یہ گناہ پایا جاتا ہے، وہ بھی اس طرح، ہم نے بھی آج آخرت کو بھلا دیا، انہوں نے بھی آخرت کو بھلا دیا تھا کہ ساری زندگی ہم نے ادھر رہنا ہے، کوٹھیاں محل بنا دیتے تھے۔ سامعین اکرام، پھر وہ قوم بتوں کو تراشنے لگ گئی، پتھروں کو تراش کر بت بنا دیے، پھر ان کی عبادت کرنے لگ گئی۔ پھر ان کی عبادت کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ شرک تو پسند نہیں کرتا کہ میں دیتا میں ہوں، ان کو آنکھیں میں نہیں دی، آنکھیں میں نے دی، ان کو پیدا میں نے کیا، ان کو رزق میں دیتا ہوں، ان کو میں نے بکریاں دی، اتنی نعمتیں دی، لیکن شکر میرا ادا نہیں کرتے، میرے ساتھ انہوں نے اور شریک ٹھہرا دیا۔ وہ بھی کس کو شریک ٹھہرایا؟ انہوں نے پتھر کو آپ تراشا اور اسی کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ایک بار ان کو موقع نہ دوں تو ایسی عذاب دے دوں۔ ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، پیغمبر بھیجا، رسول بھیجا، وہاں انہی میں سے ایک شریف
گھرانے کا لڑکا بچہ حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اس قوم پر، بہت شریف گھرانے کے تھے، اچھے گھرانے کے تھے، مبعوث فرمایا، انہوں نے نصیحت کی، اے میری قوم، اے میرے اللہ کے بندے، آپ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو؟ ان کو کس نے تراشا ہے؟ آپ نے تراشا ہے۔ آپ نے تراش کر ان کو بٹھایا کس نے ہے اس جگہ پر؟ اس کو کھڑا کس نے کیا؟ آپ نے۔ پھر یہ آپ کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ یہ آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔ وہ مالک ہے جنہوں نے بکریاں تمہیں دی، بکریوں کو مالک، اونٹوں کا مالک، آپ کے خزانوں کا مالک جو ہے، جو زمین کا مالک ہے، جو جس مٹی سے آپ پیدا ہوئے اس کو سجدہ کرو نا، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو نا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیک بنایا۔ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا اپنے آباء و اجداد سے قصہ نہیں سنا؟ اس قوم میں بت پرستی آئی تھی، شرک کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا تھا، آپ نے نہیں سنا؟ پھر آپ وہی کام پہ لگ گئے ہو، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ رک جائیں، اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا آپ سے کتا بھی اچھا ہے، نصیحت کر رہے تھے، کہتے ہیں کتے کو کھانا ڈالا جائے، وہ اپنے آقا کی پیچھے چلتا ہے، کبھی دیکھا ہے کھاتا آپ کا ہو تو اور پیچھے کسی اور کے جاتا ہو؟ آپ اس کو ڈانٹ بھی دے، کتا سر نہیں اٹھاتا، آپ کا لقمہ کھا لے، آپ کے بچے بھی اس کو ڈانٹ دے، غیر کوئی گزر رہا ہے اس کو کاٹ لے گا، غیر کا دشمن ہے، جس کا اس نے کھایا اس کا فرما بردار چھوٹا سا بچہ بھی اس کو ڈنڈے سے مارنے لگ جائے وہ نیچے پڑا رہے گا، سر جھکائے پڑا رہے گا۔ ایک جانور سے بھی آپ گندے بن گئے ہیں۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے امت محمدیہ۔ ہم دیکھیں امتوں میں کون کون سے گناہ آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ آج ہم میں ان امت میں ایک گناہ آیا کرتا تھا، قومیں تباہ و برباد ہو جاتی تھی، اللہ ناراض ہو جاتے تھے۔ آج ہم میں کون سا گناہ، کون سی قوم والا گناہ نہیں پایا جاتا؟ غور و فکر تو کریں، اپنا محاسبہ تو کریں، ہم شرک ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ اگر ہے شرک جیسی گندی بیماری، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جس میں شرک ہوگا ذرے کے برابر میں اس کو نہیں معاف کروں گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا۔ جی ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، جو اللہ کے بندیوں جو فوت ہو گیا، جو آپ نے اس کو نہلایا، جس کو اپنے کندھوں پر لے کر قبر میں اتار کے آئے، وہ آپ کا کیسے مددگار بن گیا؟ وہ آپ کے کیسے وسیلہ بن سکتا ہے؟ جس کو نہلایا آپ نے، جس کو اٹھایا آپ نے، جس کی قبر آپ نے بنائی، جس کو اتارا آپ نے، جس پر مٹی آپ نے ڈالی، اسی کی قبر پر جا کے دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا وسیلہ بن جائے گا۔ آج ہمارے اندر کوئی تھوڑا سا شرک پایا جاتا ہے تو اللہ کے واسطے شرک کو چھوڑ دیں۔ جنت اپنے دوستوں، کوئی دوست ہے وہ دیکھیں شرک کر رہا ہے تو اس کو بھی نصیحت کریں، سمجھائیں اس کو، اس کے دشمن نہ بنے، اس کے ہمدرد بنے۔ دوست تو یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے، ان میں یہ گناہ پایا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نصیحت کرتے رہے، آپ جانور سے بھی گندے بن چکے ہیں، آپ سے تو پھر جانور اچھا ہے۔ کیا ہو گیا؟ اللہ نے آپ پر کتنی نعمتیں کی ہیں، اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے بکریاں آپ کو اتنی دی، اونٹ اتنے دے، آپ کی امت پر برکت رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی قومیں پہلے تباہ کر دی ہیں۔ آپ یہ گناہ چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت کریں، لیکن وہ بدبخت بتوں کی پوجا کرنے سے نہ ہٹے۔ آگے انشاءاللہ کل والے بیان میں آگے حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے،
دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں شرک جیسی گندی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔